السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، صدق اللہ العظیم۔ دوست بزرگوں، یقیناً یہ بات ہم جانتے ہیں کہ رمضان المبارک سے ہم بہت تیزی کے ساتھ قریب ہو رہے ہیں، یا یوں کہیے کہ رمضان المبارک ہم سے بہت قریب ہوتا جا رہا ہے۔ شعبان کی آخری تاریخیں چل رہی ہیں۔ اللہ کو اگر منظور ہوا تو پیر کے دن 29 تاریخ ہے، شاید چاند ہو جائے اور تراویح شروع ہو جائے، اور منگل کے دن کا روزہ ہو جائے اگر چاند دکھ گیا تو، ورنہ اس سے اگلے دن رمضان شروع ہو جائے گا۔ بہرحال رمضان المبارک کا مہینہ چونکہ پورے سال میں بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی یہ معمول تھا کہ آپ عمل کا وقت آنے سے پہلے عمل کی ترغیب بھی دیا کرتے تھے اور اس کی تیاری بھی کرایا کرتے تھے۔ ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ ہر کام سے پہلے اس کی تیاری ہوتی ہے، کام ہوتا ہے بعد میں لیکن تیاری پہلے ہوتی ہے۔ کسی آدمی کو اگر سفر کرنا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ جس دن سفر کرنا ہے اسی دن تیاری ہو۔ بعض سفر ایسے ہوتے ہیں جن کی تیاریاں بہت پہلے سے کرنی پڑتی ہیں، جیسے اس سال جانے والے حجاج کرام، ابھی ان کے جانے میں مہینوں باقی ہیں، لیکن ان کے فارم کی ابتدا، ان کے نمبر کا آنا، ان کے پیسوں کا جمع ہونا، یہ کتنے پہلے سے شروع ہو گیا ہم جانتے ہیں۔ حالانکہ سفر ان کا ابھی کئی مہینوں کے بعد ہوگا، لیکن تیاریاں پہلے سے شروع ہو گئی۔ اسی طرح رمضان المبارک کی تیاری اس کی اہمیت کی وجہ سے پہلے ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام بہت پہلے کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ شعبان المعظم میں آپ بہت کثرت سے روزہ رکھتے تھے، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔ اور کثرت سے روزہ رکھنے کا جو معمول تھا آپ کا، وہ امت کو ایک سبق دینے کے لیے تھا، اور وہ سبق یہ تھا کہ رمضان المبارک میں چونکہ پورے مہینے لگاتار اہتمام کے ساتھ میں روزے رکھنے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو پہلے سے روزوں کی عادت ڈال کے روزوں کے لیے تیار کرو، تاکہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے آسان ہو جائیں۔ بلکہ روایتوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ صحابہ کرام اپنے دنیاوی امور سے اپنے آپ کو شعبان کے مہینے میں فارغ کر لیا کرتے تھے، تاکہ رمضان المبارک کی کوئی گھڑی، رمضان المبارک کا کوئی لمحہ، اس کی کوئی صبح و شام، اس کی کوئی دن رات ضائع نہ ہو، اس کی حفاظت۔ کیوں کہ یہ نہ معلوم زندگی میں دوبارہ ملے گا یا نہیں ملے گا، اور پھر ایسا نہیں ہے کہ پورا سال رمضان ہو، بلکہ یہ تو سال کے 12 مہینوں میں ہی ایک مہینہ آتا ہے، اگر یہ گزر گیا تو پھر اگلے 11 مہینوں تک انتظار کرنا پڑے گا۔ بلکہ بعض چیزیں تو ایسی ہیں جیسے روزے کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کسی آدمی نے اگر جان بوجھ کر رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دیا، نہیں رکھا، تو اگر ساری زندگی بھی روزہ رکھ کر اس ثواب کو حاصل کرنا چاہے اور اس فضیلت کو حاصل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ اگرچہ ایک روزہ رکھ لے گا تو قضا ہو جائے گی، لیکن اس کا جو اجر و ثواب اور اس کی برکتیں اور اس کی وجہ سے جو خیر بندے کی طرف آنے والی تھی، ساری زندگی روزہ رکھ کر بھی اس کو نہیں مل سکتی۔ اس لیے رمضان المبارک کے تعلق سے علماء نے بہت زیادہ متوجہ کیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی لمحہ ضائع ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہمیں وعظ فرمایا اور شعبان کی آخر تاریخوں میں فرمایا، ہمیں جمع فرما کر، اور فرمایا قد اظلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر ایک مہینہ ہے جو بڑا مرتبے والا ہے، بہت بلند اور اونچا مہینہ ہے، وہ تمہارے اوپر سایہ کرنے والا ہے۔ گویا اشارہ کیا ہے کہ جیسے تیز دھوپ پڑ رہی ہو، سخت گرمی کا موسم ہو، مئی جون کی چلچلاتی اور دوپہر کا وقت ہو، ایسے وقت میں اگر کسی جنگل اور بیابان میں سفر کرنے والے اور پیدل چلنے والے کے اوپر ابر آ جائے اور بادل آ جائے تو وہ کتنی راحت محسوس کرتا ہے اس بادل اور اس سایہ کے اندر، اس سے کہیں زیادہ راحت کا سامان اللہ نے اس مہینے میں رکھا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ایک مہینہ تمہارے اوپر سایہ کرنے والا ہے، یعنی جس گناہوں کی تپش اور گرمی کے اندر امت اپنے ایام اور دنوں کو اور مہینوں کو بسر کر رہی ہے، گویا یہ مہینہ آ کر ابر آتا ہے تو امید بنتی ہے کہ بارش برسے گی، اور بارش برسے گی تو ٹھنڈک ہوگی، اور ٹھنڈک ہوگی تو زمین کو پانی ملے گا، اور زمین کو پانی ملے گا تو بنجر زمین بھی لہلہاتا باغ بن جائے گی۔ تو گویا یہ مہینہ سایہ کرے گا تو اللہ کی رحمتوں کی بارش بھی برسائے گا۔ اس لیے آپ نے شعبان کی تاریخوں میں وعظ فرما کر امت کو اس کی عظمت کی طرف متوجہ فرمایا۔ یہ بڑا مہینہ ہے اور یہ اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے آپ کو بعض روایتوں میں آتا ہے مکمل طور سے فارغ کیا، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے تو پورے مہینے کا اعتکاف کیا، اگرچہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ آپ نے ایسا کیا، لیکن آپ نے پورے مہینے کا اعتکاف کیا تاکہ رمضان المبارک کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے پوری امت کو سبق دیں، پوری امت کو سبق دیں کہ دیکھو میں اللہ کا محبوب ہوں، تمام انبیاء کا امام ہوں، اس کے باوجود میرا کیا عمل ہے، تو تمہیں کتنا زیادہ رمضان المبارک کی قیمتی گھڑیوں کی حفاظت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ اشارہ تھا، یہ تعلیم تھی امت کو۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ پورے سال کے لیے ایسا مقام رکھتا ہے جیسے انسان کے جسم میں دل کا مقام ہوتا ہے۔ انسان کے جسم میں دل بنایا ہے اللہ نے، اور دل کی درستگی اور دل کی حرکت اور دل کی صحت کا نام ہی زندگی ہے۔ اگر دل کی حرکت بند ہو جائے یا دل میں خرابی پیدا ہو جائے تو اس کا دوسرا نام بیماری اور موت ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے الا ان فی الجسد مضغہ، انسان کے جسم میں ایک گوشت کی بوٹی ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ صحیح ہوتی ہے تو جسم کا پورا نظام صحیح ہوتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب اس میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا الا وہی القلب، وہ انسان کا دل ہے۔ جس طرح دل صحیح ہے تو جسم صحیح ہے، دل خراب ہو گیا تو پورا جسم کا نظام خراب ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر رمضان کا مہینہ ہم نے صحیح گزار دیا تو انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ آنے والا سال پورا صحیح گزرے گا۔ اور اگر رمضان ہی کو ہم نے بگاڑ لیا اور رمضان ہی کی اگر ہم نے قدر نہیں کی تو پھر کیا امید کی جا سکتی ہے کہ سال کے 11 مہینے بھی ہم اچھے گزاریں گے؟ بلکہ رمضان کی خرابی کا اثر سال کے 11 مہینوں پر پڑتا ہے۔
بلکہ یوں کہیے کہ اللہ نے 30 جیسے کسی آدمی کو کوئی بادشاہ کوئی امیر وقت خوش ہو کر 29 یا 30 ورقوں کی یا چیکوں کی چیک بک دے دے کہ یہ آپ کو تحفے میں دی جا رہی ہے اور آپ کو اختیار ہے کہ اس کے ہر پیج پر اس کے ہر چیک پر آپ جتنی چاہو رقم لکھ لو، یہ آپ کے اختیار میں ہے. جو رقم آپ اس کے چیک پر لکھ دو گے وہ بینک سے آپ نکال سکتے ہو، وہ آپ کو مل جائے گی. اب یہ آدمی کا اختیار ہوتا ہے کہ اس میں کیا لکھتا ہے. بالکل اسی طرح یہ 30 یا 29 دن کی نیکیوں کی چیک بک اللہ نے ہمیں دے دی ہے، اور اللہ ہمیں دے رہے ہیں زندگی میں ایک دم کہ اب اس میں ہم جو چاہیں لکھ لیں. نمازیں ہیں، تلاوت ہے، دعائیں ہیں، ذکر و اذکار کا اہتمام ہے، صدقہ اور خیرات کا اہتمام ہے. جو نیکی ہم چاہیں اس چیک بک میں ہم لکھ سکتے ہیں، ہمیں اختیار ہے. جب عید کا چاند دکھ جائے گا تو پھر یہ اختیار ہم سے واپس لے لیا جائے گا اور یہ اختیار ختم ہو جائے گا. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کی قدر کریں. آ رہا ہے رمضان، ایسا نہ ہو رمضان المبارک کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اتنی اہمیت کے ساتھ فرمایا کہ اگر کوئی نیکی جو غیر رمضان میں تم کرتے ہو اور اس کا درجہ نفل کا ہے تو اللہ رمضان میں اس کو کرنے کی وجہ سے تمہیں ایسا ثواب دے گا جیسا کہ تم نے غیر رمضان میں فرض ادا کیا. اور ایک فرض کی قیمت 7 زمین اور 7 آسمان کی دولت مل کر بھی نہیں بن سکتی. کہ غیر رمضان میں کسی فرض کو ادا کرنے کا جتنا بڑا ثواب ہے اس سے زیادہ ثواب رمضان میں ایک نفل ادا کرنے کا کام. اور اگر کسی فرض کو ادا کیا ہے تو فرمایا 70 فرضوں کے برابر اس کا اجر و ثواب ہے. گویا نیکیوں کی قیمت، نیکیوں کا اجر و ثواب اللہ کے یہاں سے اعلان ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے جہنم کے داروغہ کو، جو جہنم کے دروازے پر دربان متعین ہیں، انہیں حکم ہوتا ہے کہ خبردار خبردار، میری امت کے لیے جہنم کے دروازوں کو رمضان کا چاند دکھتے ہی بند کر دیا جائے. بالکل لوک کر دو اس کو، جہنم کے دروازے بند. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جہنم کے دروازے چونکہ رمضان میں بند ہوتے ہیں تو جو ایمان والا رمضان میں انتقال کرتا ہے وہ سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے. حتیٰ کہ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی کافر کا بھی انتقال ہوتا ہے تو وہ بھی رمضان ختم ہونے تک اس کا عذاب موقوف کر دیا جاتا ہے، کیونکہ جہنم کے دروازے بند ہیں. وہ تو جب عید کا چاند دکھے گا تب اس کا عذاب شروع ہوتا ہے، لیکن ایمان والے کے لیے سیدھا داخلہ ہے جنت کا. جہنم کے دروازے بند ہیں. شیاطین کو قید کر کے گلے میں توق ڈال کر دریا میں ڈال دیا جاتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے. اور جنت کے داروغہ کو حکم ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جائے. جنت کے سارے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند ہوتے ہیں. کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا انعام ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے احادیث کی روشنی میں کہ پورے سال کے 11 مہینوں میں آسمان سے جتنی برکتیں اور رحمتیں اور خیر اترتی ہے وہ ایک قطرے کے برابر کی حیثیت رکھتی ہے، اور رمضان المبارک میں جو اللہ کی طرف سے خیر اور برکتیں اترتی ہیں وہ ایک سمندر کے برابر. کہاں قطرہ اور کہاں سمندر. اس کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی رمضان المبارک کی برکتوں سے فائدہ حاصل نہ کرے تو اس سے بڑا کوئی محروم
اور اس سے بڑا کوئی بدقسمت نہیں ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے، کعب ابن عجزہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ہم نے ایک مرتبہ دیکھا اللہ کے نبی مسجد نبوی میں تشریف لائے اور آپ نے جب ممبر پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین، اور تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین. ہم نے بعد میں وجہ پوچھی کہ آج آپ سے اس طرح کا عمل ہم نے دیکھا، اس سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا. تو آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. ان میں سے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ جب میں نے ممبر کی ایک سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل آئے اور آ کر انہوں نے یہ کہا، ہلاک ہو، برباد ہو، بدقسمت ہو، محروم ہو وہ آدمی جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اللہ کی رحمتیں موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہوں اور پھر بھی اس کے مغفرت نہ ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے جبریل امین کی اس بد دعا پر آمین کہا. ایسی موسلادھار بارش کہ جب دنیا میں بھی موسلادھار بارش نازل ہوتی ہے اور بارش اترتی ہے تو مضبوط سے مضبوط مکانوں کے اندر بھی سیلن آ جاتی ہے، گویا اس کا اثر اندر تک پہنچ جاتا ہے، فرش تر ہو جاتے ہیں، دیواریں گیلی ہو جاتی ہیں، بعض مکان ٹپکنے لگتے ہیں کہ کیا ہوا، کہ یہ بارش کے اثرات ہیں. کہ جو مکان بارش سے حفاظت کے لیے بنایا گیا ہے، بارش کے تیزی کی وجہ سے اس کے اثرات اندر تک چلے گئے. تو جب اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوگی تو وہ کہاں کہاں تک پہنچے گی. اس سے بڑا محروم کون ہوگا جو اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی برکتوں سے بالکل بھی فائدہ نہیں اٹھا سکے. اور یہ وہی ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو رمضان المبارک کے لیے تیار نہ کرے یا رمضان المبارک کے قیمتی لمحات کی قدر نہ کرے. ضروری ہے. اسی طرح میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں عرض کرتا رہتا ہوں رمضان المبارک کی مخصوص جو عبادتیں ہیں جو زیادہ ہوتی ہیں، ایک تو دن کا روزہ ہے اور ایک رات کی تراویح ہے. رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے اس تراویح کی نماز کو ثواب کی چیز بنایا ہے اور یہ سنت مؤکدہ ہے. اگر کوئی چھوڑے گا تو وہ گناہگار ہوگا. اس لیے تراویح کا اہتمام انتہائی ضروری ہے. کرتے ہیں ہم لوگ، کرنا چاہیے، لیکن ایک بہت بڑی چوک ہم سے یہاں ہوتی ہے کہ حفاظ کرام جو ہے وہ ماشاءاللہ خوب ہیں اور اتنے ہیں کہ مساجد شہر کی یا اطراف کی کم ہیں اور حفاظ کرام کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے. 10 گنی کہو تو کم نہیں، اس سے بھی زیادہ ہوگی. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے قرآن سنانا ہے. ہونا بھی چاہیے کہ وہ اپنا قرآن رمضان المبارک کی تراویح میں سنائے. لوگ اپنے گھروں میں خیر و برکت کے لیے تراویح کے لیے حافظ صاحب کو قرآن سنانے کے لیے متعین بھی کرتے ہیں، اور گھروں میں اور لوگوں کی چھتوں پر اور ہال میں اور گیریجوں میں اور کہاں کہاں قرآن پاک سنایا جاتا ہے. اچھی بات ہے، خیر کی بات ہے، کرے کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی 10 دن میں قرآن ختم کر رہا ہے یا 10 دن میں قرآن ختم کروا رہا ہے، 5 دن میں، 8 دن میں، 10 دن میں، 15 دن میں قرآن پاک اپنے یہاں ختم، اور اس کو یہ خطرہ ہے کہ میرے یہاں قرآن ختم ہونے کے بعد جو تراویح میں آ رہے ہیں یہ بعد میں جا کر تراویح نہیں پڑھیں گے اگلے دن سے، تو یہ کرانے والا بھی گناہگار اور کرنے والا بھی گناہگار، کیونکہ ہم سبب بنے ہیں ان کی تراویح کے چھوٹنے کے. کیونکہ مساجد میں عام طور سے جو تراویح ہوتی ہے وہ پورے 27 دن میں جا کر 26ویں دن 27ویں تراویح کو جا کر قرآن ختم ہوتا ہے. اس لیے قرآن کہیں ہونا یا ختم کرانا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اس کے بعد تراویح کا چھوڑ دینا یہ تو بہت بڑے نقصان کی چیز ہے، بہت بڑے نقصان کی چیز ہے. تراویح کے ایک ایک سجدے پر حدیث میں دیکھو آپ کتنے بڑے بڑے انعامات، کتنے کتنے محلات ایک ایک تراویح کے سجدے پر اللہ نے دینے کا وعدہ کیا. اور آدمی 10-15 دن تراویح پڑھ کے یہ سمجھتا ہے کہ قرآن پاک ختم تو آج تراویح بھی ختم.
ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ اس لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ تراویح کا اہتمام ایسی جگہ کرو جہاں اہتمام کے ساتھ آپ پورے مہینے پابندی کے ساتھ وہ عمل کرو، پابندی کے ساتھ۔ ہاں بھائی وہاں فلاں جگہ تراویح پڑھنی ہے اور بھائی وہاں اتنے بجے نماز ہوتی ہے، لہذا وہاں جانا ہے اور پورے مہینے اہتمام کے ساتھ جانا ہے۔ ایسا نہیں ہے 10-5 دن میں کہیں پڑھ کے آزاد ہو گئے کہ اب آزاد ہیں، جہاں پڑھیں پڑھیں، نہیں پڑھیں، جتنی چاہیں پڑھ لیں، کوئی۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ 10 دن کی جو قرآن پاک ہے، 10 دن کا قرآن پاک یا 5 دن کا یا 15 دن کا، جہاں بھی کم وقت میں ہوتا ہے، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایسے مجبور ہیں جو پورے مہینے ایک جگہ قرآن پاک کو نہیں سن سکتے۔ کوئی سفر ہے، کوئی اور ایسا حرج مرض ہے، کوئی اور ایسی پریشانی ہے جس کی وجہ سے کسی ایک جگہ کہ اگر مختلف جگہ جا کر تراویح پڑھیں گے تو قرآن پاک کے کسی سپارے کے چھوٹ جانے کا اندیشہ ہے درمیان میں۔ ایک آدمی ہے، کاروباری ہے، اس کو سفر کرنا ہے، نہ معلوم یہاں کتنے سپارے سن کر جاؤں اور جہاں جا کر تراویح پڑھوں وہاں پر معلوم کون سا سپارہ ہو، درمیان میں کوئی سپارہ چھوٹ جائے تو میرا قرآن کریم ناقص رہ جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ 10 دن میں 5 دن میں کہیں سن لو اور اس کے بعد میں تراویح کا اہتمام جہاں موقع ملے وہاں کر لو۔ یہ ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کو کوئی سفر نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، وہ اپنے مقام پر رہنے والے ہیں، ان کا کیا مسئلہ ہے 10 دن کا۔ یا پھر ایسے لوگوں کے لیے ہیں جو قرآن پاک ایک سے زیادہ مرتبہ سننا چاہتے ہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ سننا چاہتے ہیں، جیسے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ رمضان المبارک میں 63 قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے، 63 قرآن پاک۔ ایک قرآن دن میں پڑھتے تھے، ایک قرآن پاک رات میں پڑھتے تھے، تو 30 دن کے 60 قرآن تو یہ ہو گئے، اور ہر 10 دن میں قرآن ختم کرتے تھے تراویح کے اندر، تو 3 قرآن پاک وہ ہو جاتے تھے، تو اس طرح 63 قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ اس لیے قرآن پاک کا مہینہ ہے، ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک میں قرآن ناقص رہ جائے یا قرآن ناقص نہ رہے تو تراویح ناقص رہ جائے۔ اس کا ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے، اس میں بڑی کوتاہی ہو رہی ہے۔ ہم سے آ کے لوگ بہت کہتے ہیں فلاں جگہ اتنے لوگ تراویح پڑھ رہے تھے، 5 دن میں 10 دن میں 15 دن میں فارغ ہو گئے، اب ان میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بازار میں دکانوں پر ہیں، وہ بازار میں ہوٹلوں پر ہیں، وہ بازار میں دوسری جگہ ہیں، وہ تراویح نہیں پڑھتے ہیں۔ برجستہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن ختم ہوا تو تراویح بھی ختم ہو گئی۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، یہ اپنے آپ کو بہت بڑی خیر سے محروم اپنے ہاتھوں سے کر دینے والی چیز ہے، اس کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ بہرحال رمضان المبارک قریب ہے، اس کا خیال رکھیں، ان کی قیمتی گھڑیوں کا خیال رکھیں۔ میں عرض کرتا رہتا ہوں، بعض مرتبہ لوگ آ کر جو بتاتے ہیں آج ہم نے اس سال رمضان میں اللہ نے یہ کام کروایا، اس سال رمضان میں اللہ نے یہ کام کروایا۔ پہلے کسی سال آ کر میرے سے کسی نے کہا اللہ کا شکر ہے میں نے قرآن پاک میں حافظ تو نہیں ہوں لیکن اللہ نے بڑا اہتمام قرآن پاک پڑھنے کا دیا ہے، میں نے روزانہ ایک قرآن ختم کیا ہے، رات کو بھی پڑھا دن کو بھی پڑھا، اور اللہ نے 24 گھنٹے میں میرا قرآن پورا کروا دیا۔ ایسے بھی لوگ آئے جنہوں نے یہ کہا اللہ کا شکر ہے میں نے شروع رمضان سے لے کے اور اخیر رمضان تک 10 لاکھ مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا ہے، 10 لاکھ مرتبہ کلمہ طیبہ۔ ایسے بھی لوگ ہیں، آج موجود ہیں ایسے لوگ، تو جو رمضان المبارک کی قیمتی گھڑیوں کی قدر کرتے ہیں اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ نامعلوم زندگی میں یہ پھر موقع ملے گا نہیں ملے گا، وہ واقعی ایسا اہتمام کریں۔ اس لیے میرے دوستو یہ خیر اللہ ایک دفعہ پھر ہمیں زندگی میں دے رہا ہے، یہ ضائع نہ ہو جائے۔ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ صبح اٹھنے سے لے کر رات کو گھر بستر پر آرام کرنے تک آپ اپنا پورا نظام بنائیں، کس وقت سحری میں اٹھنا ہے، تہجد پڑھنی ہے، دعا مانگنی ہے۔ تہجد کا اہتمام جو آدمی کرتا ہے روزانہ عام دنوں کے اندر، اس کے لیے فجر کی نماز سونے کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ تو روزانہ اٹھتا ہی ہے تہجد کے موقع پر، اور سحری کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ زیادہ زیادہ آپ 10 منٹ میں سحری کر لیں گے، بعض لوگ اس سے کم وقت میں بھی کر لیتے ہیں۔ تو اس 10 منٹ کی سحری کی وجہ سے
تہجد میں تو آپ اٹھتے ہی ہیں اور وہی وقت سحری کا ہوتا ہے. اگر 10 منٹ پہلے آپ سحری کی وجہ سے اٹھ گئے اور 10 منٹ آپ نے سحری کے وقت میں لگا دیا, اس کی وجہ سے آپ 6 گھنٹے 8 گھنٹے سوئیں, تو یہ کون سی سمجھداری کی بات ہے؟ یہ تو اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو سو کر ضائع کر دینے والی بات ہے.